بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات سامعین کرام، آج کل کے حالات کے اعتبار سے کچھ ضروری باتیں آپ سے عرض کرنی ہے۔ وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شر پسند عناصر شہر میں آتے ہیں اور شہر میں فتنہ و فساد مچانا چاہتے ہیں اور پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، تو ایسی صورت میں ہم اپنے آپ کو قابو میں رکھیں، صبر و تحمل سے کام لیں اور قانون کو اپنے ہاتھ میں نہ لیں۔ اگر کوئی مسجد کے سامنے پہنچ کر ہنومان چالیسا کا بھجن گاتے ہیں تو آپ حضرات خصوصاً نوجوان صبر سے کام لیں، اس کا کوئی جواب نہ دیں، بلکہ اہل محلہ اور محلے کے ذمہ دار، مسجد کے ذمہ داروں کو اس کی اطلاع دیں اور پھر وہ لوگ پولیس کے ذریعے اس کو نمٹ لیں گے۔ جب بھی کوئی اس قسم کا واقعہ پیش آتا ہے اور کوئی بھی فتنہ فساد پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کے لیے شریعت کے خلاف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کے الفاظ کہتے ہیں، تو اس موقع پر ہمارے نوجوان مشتعل ہو جاتے ہیں اور اس کی وجہ سے ایک بڑا فتنہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم صبر سے کام لیں، تحمل سے کام لیں، برداشت کریں۔ خصوصاً نوجوانوں سے میری گزارش ہے کہ ایسے موقع پر آپ حضرات سکون سے رہیں اور جو آپ کے بڑے ہیں ان کو اطلاع دیں، محلے کے بڑے یا پولیس کو اطلاع دیں یا ہم کو اطلاع دیں، تو انشاءاللہ اس سلسلے میں ہم کارروائی کریں گے اور پولیس قانون کے مطابق اس کو روکیں گے، شر پسندوں کو جو ان کے مناسب ہے ان کو سزا دیں گے۔ تو اس بنا پر آپ تمام حضرات سے اور خصوصاً نوجوانوں سے ایسے موقع پر مشتعل ہونے سے اپنے آپ کو روکے رکھیں، بچائے رکھیں۔ آج کل کے حالات ایسے ہی ہیں، خصوصاً لاؤڈ اسپیکر کے نام سے کچھ لوگ شہر میں فتنہ مچانا چاہتے کہ لاؤڈ اسپیکر وہ نکالنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے یہ ہنومان چالیسا اور اس کا بھجن گاتے ہیں مسجدوں کے سامنے، اور پھر مندروں سے بھی اس کی آواز بہت ہی زیادہ اونچی آواز میں اس کو ڈالنا چاہتے ہیں۔ تو اس بنا پر بھی آپ حضرات خصوصاً ان حالات میں بہت دور رہیں، اپنے گھروں میں رہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کی طرف رجوع فرمائیں اور خدا سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اپنے قدرت سے ان تمام شر پسند عناصر کو ختم فرمائیں گے اور اس ملک میں خصوصاً ہماری ریاست میں امن و امان قائم رکھیں گے۔ اللہ رب العزت ہماری مدد فرمائیں گے اور دوسرے برادران اسلام کو بھی، یہاں برادران وطن کو بھی یہاں امن سکون کے ساتھ رہنے کا موقع ملے گا۔
ہم ان کے ساتھ بھی پیار و محبت سے رہیں اور ان کے ساتھ بھی اچھے تعلقات رکھیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ ان سے ہمارے تعلقات خراب ہو جائیں، بلکہ ان کے ساتھ بھی بھائی چارگی کا معاملہ کرتے ہوئے ہم ان کے ساتھ رہیں گے تو اللہ تعالی ہمارے لیے بہت ہی سکون کا اور امن کا ماحول پیدا فرمائیں گے، اور ہمارے ملک میں خصوصاً ہماری ریاست کے اندر انشاءاللہ کسی بھی قسم کا کوئی فتنہ فساد نہیں ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کی مدد فرمائے اور ہم سب کی دعاؤں کو اللہ قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اچھا ہے، ان حالات پر کمشنر آف پولیس سے کچھ رجوع ہو کر ہم نے کمشنر آفس سے بھی بات کی ہے. انہوں نے بھی بہت ہی ہم کو تیقن دیا ہے کہ انشاءاللہ کوئی قسم کا وہ فتنہ نہیں ہوگا، بلکہ جو بھی ایسے فتنے کھڑا کرنے کی کوشش کریں گے ہم ان سے نمٹ لیں گے. جبکہ کوئی پبلک میں سے کوئی اس قسم اس کے خلاف اپنے ہاتھ میں قانون لے کر کوئی گڑبڑ نہ کرے. پولیس نے بھی اور پولیس کمشنر نے بھی ہم کو تیقن دیا، ہم کو یقین دلایا ہے. انشاءاللہ وہ بھی برابر اس کی کوشش میں ہیں کہ شہر کے اندر کسی بھی قسم کا کوئی فتنہ نہ ہو. مساجد تک وہ لاؤڈ اسپیکر کے تعلق سے جو ڈیوائس پہنچانے کی بات ہو رہی تھی وہ کہاں تک اس کے سلسلے میں ایک اپیل ہے؟ آواز کو، اذان کی آواز کو کنٹرول کرنے کے لیے جو ڈیوائس بنایا گیا ہے اور جو آلہ بنایا گیا ہے کہ ہم نے اس سے پہلے اعلان بھی کیا تھا کہ ڈیوائس بنایا گیا ہے کہ تمام مساجد والے اپنے مسجدوں میں ایمپلیفائر میں اس کو لگائیں اور آواز کو کنٹرول کریں. تو ایسے حالات میں تمام مسجد والوں سے ہم کو گزارش کرتے ہیں کہ وہ ڈیوائس حاصل کریں، فوری حاصل کریں، جس سے آواز کنٹرول ہوتی ہے. حکومت کے قانون کے مطابق وہ آواز ہوتی ہے اور حکومت کے قانون سے زیادہ وہ آواز نہیں پہنچتی. اس بنا پر فوراً وہ ڈیوائس حاصل کریں. وہ آہوجہ کمپنی کے ایک شخص ہیں سبیل نامی، ان کے پاس مل جائے گا. اگر آپ کو تحقیق کریں تو ان کا نمبر بھی ہم آپ کو دیں گے. تمام مساجد کے ذمہ داروں سے ہم گزارش کرتے ہیں، خصوصاً شہر بنگلور کے اور بنگلور کے اطراف و اکناف، بلکہ پورے کرناٹک کی مسجدوں والوں سے ہم گزارش کرتے ہیں کہ فوراً اس کو حاصل کریں اور اپنے مسجد کے ایمپلیفائر میں اس کو لگائیں تاکہ آواز کنٹرول میں رہے اور پھر وہ حکومت کے قانون کے خلاف آواز بلند نہ ہونے پائے. تو ایسی صورت میں ہم پر کسی قسم کی کوئی گرفت نہیں ہوگی، کوئی مواخذہ نہیں ہوگا. ہم سب بالکل محفوظ رہیں گے، شر پسندوں کو اس کا موقع نہیں ملے گا. مولانا ایک اور بات ہے، جہاں جہاں مسلم علاقے ہیں، مسلمانوں کی آبادی ہے، ان علاقوں میں لمبی آواز سے ہی اذان ہو رہی ہے. یہ غلط ہے. ایسے لوگوں کے لیے آپ کی ہدایت کیا ہے؟ بہرحال احتیاط کرنا چاہیے، احتیاط کرنا چاہیے. جب آپ کے لیے، مسجدوں کے لیے اور ہم سب کے لیے سکون کی تاکہ ہم کو حاصل ہو، ایسا ڈیوائس بنایا گیا ہے اور آلہ تیار کیا گیا ہے تو اس کو استعمال کرنا چاہیے. اور اگر وہ اس کو استعمال نہیں کرتے ہیں تو پھر پریشانی کا باعث بنے گا. اور جہاں آبادی کم ہے یا جہاں زیادہ ہے، ہر مسجد میں اس کو لگا لینا چاہیے. اس کی قیمت بھی کچھ زیادہ نہیں ہے، 1200 روپے ہے. 1200 روپے میں مل جاتا ہے. وہ مسجد کے ذمہ داروں سے گزارش ہے کہ اس میں غفلت نہ برتیں اور تاخیر نہ کریں، فوراً اپنی مسجدوں کے ایمپلیفائر میں اس کو سیٹ کر لیں.